السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قابل احترام بھائی اور قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں جو یوٹیوب کے ذریعے اس درس کو واچ کریں گی، آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور فیوچر نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ آج کا درس بہت اہم ہے، تلاش حق اور بت پرستی کی ابتدا، بڑا سورۃ الاخلاص کے پس منظر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے یہ سلائٹلی لمبا ہوتا ہے، دوسرا جو پیش ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اس کے برابر کا اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کا مفہوم اور ترجمہ۔ انسان ہمیشہ تلاش میں رہا ہے۔ انسان کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ ہمیشہ اپنے رب کی تلاش میں رہا ہے۔ اکثریت انسانوں کی جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کی ہے، کبھی انہوں نے اس کو اللہ کا نام دیا، کبھی کوئی اور نام دیا، مگر انسان ہمیشہ تلاش حق میں رہا ہے، سکون کی تلاش میں رہا ہے، عافیت کی تلاش میں رہا ہے۔ یہ کسی اچھے انسان کو سے آپ پوچھ لیں، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے بس میں اچھی زندگی چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا اچھا گھر ہو، میری اچھا جاب ہو، انوائرمنٹ پازیٹیوز ہوں، کوئی کرائمز نہ ہوں، میرے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہوں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کی جو والد محترم ہیں اور والدہ محترمہ ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام، وہ کسی ایسی جگہ میں رہے ہیں جہاں پہ بہت سکون تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے۔ تو اسی طرح انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ And there was pin drop silence. سوال یہ کیا گیا، یہ عاجز بھی موجود تھا، آپ بھی موجود تھے، ہم سے یہ سوال کیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت پن ڈراپ سائلنس تھی،
پھر سید الاولین والآخرین، سیدنا امام المرسلین، سیدنا خاتم النبیین، سیدنا رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آگے بڑھی اور آپ نے فرمایا بلا یا ربی، کیوں نہیں اے میرے رب۔ پھر پوری انسانیت نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، چنانچہ وہ صیغہ جمع کا صیغہ بن گیا قالو بلا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوئے مجھ سے، آپ سے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو نعمتیں عطا فرمائی۔ کتنی نعمتیں عطا فرمائی؟ دو۔ کیف علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا۔ کیف علم کے لیے یہ قرآن اور حدیث میں جو سکون ہے، جن کو سچی محبت ہو جاتی ہے قرآن سے اور حدیث سے، ان کا پھر گزارا نہیں ہے قرآن اور حدیث کے بغیر۔ وہ جب تک کلام پاک کی تلاوت کر نہ لیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صبح اور شام کی پڑھ نہ لیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ان کے معمولات بن جاتے ہیں، یہ ان کی پروٹیکشن بن جاتی ہے، یہ ان کا روحانی وظیفہ بن جاتا ہے۔ کیف علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا فرمایا، اور سوز عشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل عطا فرمایا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، تو لاکھ اسے روک یہ کسی دے تو مرے۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ اشعار فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، اے حقیقت منتظر کبھی آ لباس مجاز میں۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اے شخص، تیرا جب دل ٹوٹتا ہے اور اس وقت تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اوہو ان لمحات کی قیمت، یہ تو بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر تر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، اللہ اکبر کبیرہ، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بے سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم نہ آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ اے کلمہ گو مسلمان، یہ نماز یہ تو مقام مشاہدہ ہے۔ تیرے رب نے تجھ پہ رحمتوں کی بارش فرمائی، تجھے اپنے سچے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، مگر ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری۔ اس وقت آپ دیکھیں وڈبرج ورجینیا میں مسلمان کتنے مسلمان رہتے ہیں، اور گنتی کے چند لوگ فجر کے لیے سو رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ماتم
انسان ماتم کرے ایسے ایمان کے اوپر جو انسان کو فجر کے لیے نہ اٹھنے دے. کیسا ایمان ہے؟ جو ایمان اس دنیا میں نفع نہیں دے رہا وہ آخر میں نجات کیسے دے گا؟ ایک اور اللہ والے ہیں فرماتے ہیں یہ ابس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا. ابس کہتے ہیں بے مقصد چیز کو. یہ ابس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا. کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا. ساری عمر یا اللہ میں نے تیری نافرمانی میں گزار دی. کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا. کہ حیات مثل خباب ہے یہ خیال میں بھی نہ آ سکا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا میں نے چند دن پہلے پوسٹ کی تھی کہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک دم گاڑی آتی ہے within a split of a second. Hopes, dreams, aspirations fade away. اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ حیات مثل خباب ہے یہ خیال میں بھی نہ آ سکا. میری خواہش طویل نے مجھے غفلتوں میں پھنسا دیا. نہ دیا علم کا جلا سکا نہ دیا جہل کا بلا سکا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی کہ ہم اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ غور و فکر کر سکیں. اور اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر دے جو ویڈیو ریکارڈنگ فرماتے ہیں. اللہ ان حضرات کو سرسبز و شاداب رکھے ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں نہ دیا علم کا جلا سکا نہ دیا جہل کا بجھا سکا. یا اللہ اے میرے پیارے اللہ اے میرے سونے اللہ میں تیرے صدقے دے قربان. اے میرے سونے اللہ جو تلاش آب حیات میں تجھے چھوڑ کر پھرا در بدر نہ سکون نصیب ہوا مجھے کٹی بے قراری میں زندگی. ہم امریکہ میں رہتے ہیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا مال و دولت ہے خوشحال ہیں قیمتی گاڑیاں ہیں خوبصورت گھر ہیں مگر پھر بھی کیوں یہ پریشان ایسے ہی سکون نہیں. سکون نہیں. اولاد نافرمان ہیں. گھروں میں میاں اور بیوی میں محبت نہیں ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں محبت رکھیں تو ہمیں اپنے اللہ سے محبت کرنی ہوگی. اور جب ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اس لیول پہ پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر فضل و کرم فرمائیں گے. اب آئیں اب اصل ٹاپک کی طرف. بت پرستی کی ابتدا. تو عرب کا ایک بادشاہ تھا عمر بن لوحی. یہ بت لے کے آیا تھا اور اس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ حبل نامی ایک بت رکھا تھا. اور 400 سال تک مشرکین مکہ نے بت پرستی کی. اور اس واقعے کے 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کو توحید کی دعوت دیں جو پچھلے کتنے سال سے بت پرستی میں مبتلا ہے. 400 سال. جسٹ امیجن دی کنڈیشننگ. یہ کنڈیشننگ کو ذرا سمجھیں. جب انسان غلط عقیدے کے اوپر انسان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اور یہ کتنا بڑی رسپانسبلٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی.
جتنے بھی داعی حضرات ہیں بھائی اور بہنیں جو پوری دنیا میں اس وقت درد دل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، خواہ وہ تزکیۃ النفس کی فیلڈ ہو، خواہ وہ درس و تدریس کی فیلڈ ہو، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کی فیلڈ ہو، خواہ وہ اقامت دین کی فیلڈ ہو، جو درد کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں ایک بڑا نقطہ ہے۔ یہ عاجز بھی اکثر ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہے بہت، پھر میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اپنے اکابرین کی زندگیوں کتابیں پڑھتا ہوں، ان کی زندگیوں میں کہ انہوں نے کس طرح ان حالات کا مقابلہ کیا، پھر مجھے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ تصور کریں جب سورہ یوسف کی یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ آئے بندے کا کلیجہ کٹ نہیں جاتا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے مرضی حریص بن جائیں کہ یہ ایمان لے آئیں، مگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے غلط عقیدے کے اوپر، مگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دن رات ایک کر دیا۔ آپ اگر مکی دور کے 10 سال کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور پڑھیں بھی تاریخ المصطفیٰ، یہی نام ہے، سیرت مصطفیٰ، مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، پڑھیں، ان کو پڑھیں۔ پھر مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک عجیب شخصیت ہو گئی، ان کو پڑھیں۔ میں بھی، ہمارے کابرین کی بھی کوئی فیوریٹ بک ہے، میری بھی فیوریٹ بک ہوئی، پڑھیں آپ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر کے ان کو دعوت دی اور بار بار دعوت دی، اور کس چیز کی دعوت دی؟ توحید اللہ، اور ساتھ یہ حقائق بھی سامنے تھے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہائے ہائے ہائے، کلیجہ کٹ جاتا ہے بندے کا۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی محنت آپ نے جاری و ساری رکھی، اور جو خوش نصیب لوگ آپ پہ ایمان لے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، اور تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ سعید روحیں تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے اوپر لبیک کہا۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جب میں نے پچھلے چند دنوں میں ریسرچ کی، کیونکہ جب تک میری this is how I am، کہ جب تک میں ریسرچ نہ کر لوں پھر وہ بیان مجھے خود سکون نہیں ملتا۔ جب مجھے سکون مل جاتا ہے کہ ہاں میں نے میری ریسرچ اب ٹھیک ہو گئی ہے، پھر میں اس کو آگے پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اب آپ ذرا تشریف لائیں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ یوں ہوئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ نیک لوگ تھے،
ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. ٹھیک ہے جی. یہ بڑے غمزدہ تھے کہ ادریس علیہ السلام تو فوت ہو گئے. خیر انہوں نے، یہ لوگ غمزدہ تھے اور نیک لوگ تھے. انہوں نے اولیاء اللہ، انہوں نے ادریس علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو جاری رکھا. اب جب یہ لوگ دنیا سے گزر گئے، we are all on the same page. yes نہیں تو نہیں آ رہی کہ پہلا دور کس کا تھا؟ ادریس علیہ السلام کا. ادریس علیہ السلام جب فوت ہوئے، انبیاء بشر ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ باتیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی گروپ انبیاء کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی متعدد آیات کا انکار کر رہا ہے. ہم ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا کریں. تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ بشر ہیں. قرآن نے بالکل اس ایشو کو بار بار واضح کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ رحم کرنا. اچھا، اب ان کے جو شاگرد تھے وہ تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ بھی نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے. اب جب یہ فوت ہوئے ہیں نا، تو اگلی نسل جو ہے اس نے کہا کہ ان کے مجسمے بنائے جائیں. ان کے شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے مجسمے بنائے جائیں. تو انہوں نے ان کے مجسمے بنائے گئے. اب بات یہیں تک رہی. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف مجسمے بنائے ہوں گے اولیاء اللہ کے. اگلی نسل جو آئی ہے تو پھر ان مجسموں سے آواز آنی شروع ہو گئی. یہ جو ہے عزازیل، ہالی ووڈ کی موویز میں عزازیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو مائی ریسنٹ ریسرچ. ہالی ووڈ کی موویز میں. اور عزازیل کس کا نام ہے؟ ابلیس کا نام ہے، شیطان کا نام ہے. تو اس شیطان، ایک حدیث میں ایک دعا آئی ہے، تو یہ ضرور یہ دعا پڑھا کریں کثرت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن فتنتہ. یہ حدیث میں یہ دعا آئی ہے، ضرور پڑھا کریں. اب اس نے بتوں کے اندر سے آواز نکلوائی، انا ربکم ورب آبائکم، کہ میں تمہارا رب ہوں اور تمہارے آبا کا رب ہوں. اب یہاں سے ابھی تک آپ میرے ساتھ ہے نا؟ یہاں ابھی تک معاملہ کیا تھا؟ جب تک یہ ادریس علیہ السلام جب وہ فوت ہوئے، ان کے شاگرد وہ نیک لوگ تھے، وہ اولیاء اللہ تھے. ٹھیک ہے جی. وہ غمزدہ تھے، وہ جب فوت ہوئے ہیں تو اگلی نسل نے ان کے صرف مجسمے بنائے ہیں. اگلی نسل نے ان کے، اب اگلی جو نسل آئی ہے وہاں شیطان نے بتوں کے اندر سے آوازیں نکلوائی. اب کیا ہوا؟ تعظیم اور عبادت کا فرق ختم ہو گیا. کیوں سر؟ On the same page? Yes. اب کیا ہوئی جی؟ تعظیم کس میں بدل گئی؟ آپ نے کہا عبادت میں بدل گئی. کس میں بدل گئی؟ عبادت میں بدل گئی. یہ خطرناک سٹیج ہے. اور شریعت محمدیہ میں عبادت کس کی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تعظیم کسی سٹیج میں بھی عبادت میں بدلے گی تو اب کفر کا حکم بھی لگے گا اور شرک کا حکم بھی لگے گا. مجھے حضرت کافی I had to go through a lot.
جو مجھے فارغ وقت ملتا تھا میں اس کو لگ پڑتا تھا اس کے پیچھے. اچھا اب آگے چلیں. اللہ اکبر کی بات انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے اس کو کافی ماشاءاللہ اس کا ایکسٹریکٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا اب آگے چلیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توحید کی تعلیم دینے کی کوشش کی تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, بڑی اہم یہ حدیث, 2 حدیث سے بیان کرنے لگا. فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزروها, کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. اچھا سوری, ہاں جی, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قبروں کی زیارت سے منع کیا؟ ابتدا میں اس کی تشریح مشکات شریف میں یہ لکھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں قبروں پہ جانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا اور یہ اندیشہ ہوا کہ شاید یہ لوگ قبروں پہ جا کے کفر و شرک کی باتیں نہ کرنے لگے. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ منع. تو یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اب اگلی روایت کی طرف آئیں. اگلی روایت یوں ہے, اب یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ. قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب تم قبروں پہ جایا کرو, کیونکہ قبروں پہ جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ قبروں پہ کیوں جاؤ کہ دنیا سے تمہارے دل کے اندر بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. اب ہم آتے ہیں سورۃ اخلاص کی تاریخ کی اجمالی تفسیر, لیکن اس سے پہلے جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے توحید کے بارے میں, عقیدۃ الطحاویہ, تو اس میں تو یہ کافی لمبا ہے لیکن چند باتیں. ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ, یقیناً اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی رسول, کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شامل ہے. یہ اس امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ شرک فی ذات سے تو یہ امت بچی رہی ہے اب تک, لیکن شرک فی صفات میں معاملہ بہت گڑبڑ ہو چکا ہے. کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ, ولا شیء مثلہ, کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. کائنات کی کوئی چیز اس جیسی. ولا شیء یعجزہ, نہ اس کو کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے. ولا الہ غیرہ, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت جو ہے نا, عبادت نظر و نیاز, عبادت مخصوص تعظیم,
یہ شریعت محمدیہ میں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو شیطان کھیل کھیلتا ہے کہ وہ اللہ جو زندہ ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اس کی طرف نہیں آنے دیتا، فوراً مخلوق کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا آگے چلیں، لا یفنا ولا یبید، وہ ذات نہ فنا ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ولا یکون الا ما یرید، اس جہاں میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی یہ مشیت ہے کہ کرونا وائرس ہر جگہ ہو جائے تو آپ سب کے سب متحد ہو جائیں، کرونا وائرس پھر بھی آئے گا، اور جب اس کا حکم ہوگا ختم ہو جائے گا، پھر اسباب کے طور پہ ویکسین بھی ایجاد ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا ہے، انسانی خیالات اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، انسانی خیالات اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ حی لا یموت قیوم لا ینام، وہ سدا زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، وہ محافظ ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس محافظ کی حفاظت میں ہونا، جو موجود ہے، دیکھ رہا ہے، جو تمہیں آپ دیکھیں کتنے مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، بالعموم آپ اس ایریا کی مثال لے لیں کہ صبح گھر سے جاتے ہیں، شام کو عافیت سے گھر میں آ جاتے ہیں، بات اکثر ان میں نماز میں نہیں پڑھتے، مگر صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں نہیں مانتے ہیں نا اس بات کو؟ میں تو جب پاکستان جب بھی جاتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح وہاں ڈرائیونگ ہوتی ہے وہاں ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، اور دنیا کے اس کو آپ تقابل کریں دنیا کے ماڈرن کنٹریز کے ساتھ، کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، ہے جی، اتنے سوفسٹیکیٹڈ ٹریفک لاز کے باوجود ایکسیڈنٹس کتنی کثرت سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کی حفاظت ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے۔ اور ایک سادہ لو بھائی نے یہ بات کہی تو میری ان کی بات بڑی دل کو لگی، اور مجھے لگے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اور میرا اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کا صرف نام لینے پہ بھی اس کو پروٹیکشن عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالق بلا حاجہ، اب وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ اب سورہ اخلاص کی اجمالی طور پہ تفسیر بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے تھے، تو نمبر ایک بات، ایمان باللہ، یہ توحید ذات و صفات کا نام ہے۔ ایمان باللہ کس کا نام ہے؟ آمنت باللہ سے مراد توحید ذات و صفات۔ اچھا جی، نیکسٹ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا، یہ انسانی عقل اور فطرت کے خلاف ہے، انسان کی عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کا وجدان، مجھے غیر مسلم ملے ہیں امریکہ میں، جب میں واشنگٹن ڈی سی میں جاب کرتا تھا، میری ان سے بڑی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے،
امریکن لوگوں سے، اور وہ ان میں سے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں and they clearly told me we believe in God. ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ with capital G، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جتنی بھی باتیں یہاں کی جاتی ہیں ہم نہیں مانتے ان کو، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہدیکم۔ اچھا، پھر اگلی بات، جب انسان اللہ کی توحید کو چھوڑے گا، اللہ کی، وہ ٹھوکریں کھائے گا، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اس کو کبھی جو مرضی کر لے، اس کو کبھی زندگی میں یا اللہ یا رب تو جو تلاش آب حیات میں تجھے چھوڑ کر پھرا در بدر، جو تلاش آب حیات میں تجھے چھوڑ کے میرا در بدر، نہ سکون نصیب میں ملا مجھے کٹی بے قراری میں زندگی۔ اللہ سکون ملے گا اے میرے دوست جب آپ عشاء کی نماز کے لیے اچھی طرح وضو کریں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، سکون کی نیند آ جائے گی۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے اور اچھی طرح وضو کریں گے، پاؤں کا دھونا وضو کے فرائض میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی، عام جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ وضو کر کے اور مقامی مسجد میں آ کے فجر کی نماز ادا کریں، کلام پاک کی تلاوت کو سنیں، آپ کا پورا دن اچھا دن گزرے گا۔ آپ لکھ لیں اس کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بے شک اس شخص نے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے، جب بھی اس کے ساتھ مانگا جائے گا وہ عطا فرمائے گا، اور جو دعا بھی مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب فائنلی ایک مشہور محدث ہو گزرے ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمام کہ اللہ وہ ہے، سورہ اخلاص کا نچوڑ انہوں نے پیش کیا ہے، سورہ اخلاص کا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کو تمام حاجات میں جس کو رجوع کیا جائے، تمام حاجات میں جس کو رجوع کیا جائے۔ نمبر 2، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور نمبر 3، اللہ کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ قبر پرستی اور غیر اللہ کو پکارنے کی بیماری اس وقت بھی موجود تھی، اور وہ صدیوں پہلے ہو گزرے ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ باطل اور لغو ہے، یہ عقیدہ باطل اور لغو ہے۔ ان جاہلوں کے باطل اور عقیدے، سورۃ الاخلاص ان جاہلوں کے باطل عقیدے اور لغو عقیدے کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں اللہ کا اختیار کسی اور کو بھی حاصل ہے، اور یہ آج کل کے اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ برملا وہ اس عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے عام مسلمانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے پھر بھی دعا گو ہیں، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ سنیں بات غور سے، تو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سیرت اپنا تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر سے،
کہ فرماتے ہیں کہ اس عقیدہ کی بنیاد کے اوپر اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اور ان کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں اس کے عقیدے کا رد۔ فائنلی آپ کو سورۃ الکہف کی کچھ آیات سنائی دیں اور تاکہ بات ماشاءاللہ ہو جائے، موقت ہو جائے کہ اولیاء اللہ کی قرآن نے کیا ڈیفینیشن بیان کی ہے، پھر آپ فیصلہ خود کریں۔ اور ہمارے یوٹیوب کے جو بھائی بہن ہیں ان کی خدمت پہ بھی گزارش ہے، آپ سب ماشاءاللہ نیک پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب آپ خود فیصلہ یعنی اس کا فیصلہ فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے اولیاء اللہ کی؟ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات بالکل ختم ہو گئی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ورس نمبر 13 سورۃ الکہف۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کا صحیح حال سناتے ہیں۔ کن کا؟ اصحاب الکہف کا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرمایا۔ اب آگے فرمائیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کو دلوں کو مضبوط کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ مسجد ہم نے بند انشاءاللہ نہیں کرنی۔ آج صبح یہی بات ہوئی ہے، خیر آپ لوگوں کی بیعت تو نہیں دی میں نے اس معاملے میں، ہو سکتا ہے لے ہی دوں کہ آپ حضرات بیعت کر لیں اس بات پہ کہ ہم نے مسجد انشاءاللہ، سب سے بڑی جیت ادھر ہوتی ہے، سب سے بڑی ہار ادھر ہوتی ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جب تک کہ اپنی حالت خود نہیں بدلے، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ مسجد بند، بگ پیزا سٹور کھلے ہیں، 7-11 کھلے ہیں، گیس اسٹیشنز کھلے ہیں، حلال میٹ مارکیٹس کھلی ہیں، سپر مارکیٹس کھلی ہیں، تو مسجدوں کو کیوں بند کر دیا جائے؟ یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے، یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے کہ ہم نے مسجدیں بند نہیں کریں۔ اچھا اب آگے جائیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیا، اِذْ قَامُوا، پھر وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے رب کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ تو غیر اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا تو شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ توجہ فرمائیں نا آیات کے اوپر، ہر جمعے کو 5 دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ الکہف۔ لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بڑی ہی بیجا بات کی۔ آگے کیا فرماتے ہیں سب کا؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ اسی وجہ سے تو اصحاب الکہف گئے تھے کہف میں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین
فمن اظلم مما افترى علی اللہ کذبا، پھر ان پہ یہ کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ تو قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان آ گیا، آپس میں سلام دعا ہوئی۔ اس نے کہا یہ ہماری قوم تو غیر اللہ کو پکارتی ہے۔ پھر ایک اور نوجوان آ گیا، پھر یہ سب اصحاب الکہف جمع ہو گئے، اور they figured out کہ وہ سب متفق ہیں اس بات کے اوپر، اور یہ ان کو قرآن نے بطور اولیاء اللہ پیش کیا اصحاب الکہف کو۔ پھر یہ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے کہ بھئی ہم آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ کوئی عقل مند آدمی تھا، کہتا میں تمہیں چند دن دیتا ہوں، سوچ لو، نہیں تو سزا دوں گا۔ ان چند دنوں میں یہ لوگ پھر چلے گئے کہف میں۔ پھر سارے واقعہ تو پتہ ہے آپ کو، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مجھ جیسا گناہگار بھی اگر لگ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کی بگڑی بھی بنا دے گا۔ اولیاء اللہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، مگر وہ اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے کون مل جائے، نہ یہ کہ معاذ اللہ ان کو تم جیسے اگلے دن ایک صاحب آئے میرے پاس، میں نے کہا بھائی مجھے معاف کر، مجھے آ کے کہتے ہیں آپ کو تو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں کہا بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر کہ جی آپ کون ہیں؟ میں نے کتنا ان کو سمجھایا، میں نے کہا شریف آدمی یہ اللہ کی صفات ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے دو چار گئے ہوں گے اس کے پاس، کیوں حضرت؟ اس کا مسئلہ بھی مجھے سمجھ میں آ گیا، کیوں حضرت؟ ایسے دو چار گئے ہوں گے نا اس کے پاس اور اس قسم کی باتیں کی ہوگی، کیوں حضرت؟ اور اس کا ہو گیا دماغ خراب، اور اس کو جھوٹا نبی بن بیٹھا، اور کتنے لوگوں کو گمراہ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا